اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، غزوہ موطا میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں، حضور ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور علیہ السلام انہیں پیار کرنے لگے اور پیار کرتے کرتے حضور علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ حضور کی ریش مبارک آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو گئی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں، کیا حضرت جعفر ان کے ساتھی کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ تو حضور علیہ السلام ان کی بیوہ کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آقا کریم علیہ السلام نے صبر کی تلقین فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ حضرت جعفر کو بہترین ثواب عطا فرما، اے اللہ جعفر کی اولاد کے لیے اس کا بہترین تو قائم مقام بن۔ محترم خواتین و حضرات، پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے اہل خانہ کو حکم دیا کہ جعفر کے اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کیا جائے اور کھانا تیار کرنے میں کوئی غفلت نہ کرنا، کیونکہ آج وہ کھانا تیار کرنے کے حوالے سے بالکل غافل ہیں، ایسا نہ ہو کہیں وہ بھوکے رہ جائیں۔ اسی واقعے کی بنیاد پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر اگر فوتگی ہو جائے تو وہاں پہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جو بھی سودا کرے اس میں برکت عطا فرما۔ خود حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی چیز خریدتا یا اسے فروخت کرتا تو مجھے بے حد نفع ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اسی دوران حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ جو ہے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور یوں عرض کرنے لگیں کہ اب جعفر کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسماء کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ جعفر کے بیٹے مفلس ہو گئے ہیں اور محتاج ہو گئے ہیں؟ سن لو کہ میں دنیا میں بھی جعفر کے بیٹوں کا سرپرست اور ولی ہوں اور آخرت میں بھی ان کا میں سرپرست اور ولی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔